جامعیت دیکھیے کہ جو لوگ ذہن کی منطقی استعداد کو یا کوگنیٹو صلاحیتوں کو یا فلسفیانہ قوتوں کو زیادہ پروان نہ چڑھا سکے ہوں، وہ بھی کم از کم اس کے فلسفے کو ایک ذوق کے طور پر پوری کلیت کے ساتھ محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہی آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کا کوئی علم جسٹیفائیڈ اور ویلڈ علم نہیں ہو سکتا اگر وہ اس درخت میں سے اگنے والی شاخوں میں سے ایک شاخ بن کر نہ دکھائے جس کی جڑ بہرحال میٹا فزکس ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس کا جو ڈوئلزم تھا وہ اصل میں میٹا فزکس کو فزکس اور دیگر فزیکل علوم کی دست برد سے مستقلاً بچانے کی ایک کاوش تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ تنے کو دیکھ کر جڑ پہ حکم نہ لگاؤ، شاخوں کو دیکھ کر جڑ کا انکار یا اقرار نہ کرو، جڑ کو جڑ کی حیثیت سے لے کر اس سے تنے اور شاخوں کو ڈیفائن کرو۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اس کا نقطۂ آخر یہ تھا اس ڈویلٹی کا، جو اس نے ایتھکس میں وہ فلسفہ اخلاق کا بھی بڑا آدمی تھا، تو ایتھکس میں اس نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ خدا اور کائنات یہ دو ایک دوسرے سے بالکل مختلف موجود ہیں، اور انہیں معلوم کرنے کے علمی ذرائع بھی ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہوں گے۔ یہ ہے اس کا اینڈ نوٹ۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ فزکس سے خدا کو ثابت کرنا فضول ہے، اسی طرح خدا کے علم کو فزیکل ورلڈ پر اپلائی کرنا بھی لایانی ہے۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متوازی رہنا چاہیے، اس متوازیت کے ساتھ جو نہ وجود میں کبھی ایک ہو سکتی ہے نہ شعور میں کبھی واحد ہو سکتی ہے۔ یعنی خدا کا ہونا کائنات کے ہونے سے ہمیشہ مختلف رہے گا، اور خدا کا علم کائنات کی دانش سے ہمیشہ ممتاز رہے گا۔ اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے مذہب کے دفاع کا ایک پورا بندوبست کر دیا۔ یہ ہے دیکارت کا ڈوئلزم، اور یہ ہے وہ بیان جو پچھلی نشست میں رہ گیا تھا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی ٹیکسٹ کے معنی اس کے آتھر کی مراد کے خلاف لے کر بھی افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ تو دیکارت کے اس نظریے یا اس قول کا معاملہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا ڈوئلزم اس کی مراد سے باہر لے جا کر اپلائی کیا گیا، اور اس میں مطلب مثال کے طور پہ ہیوم کے ہاں آتے آتے، ہیوم بہت مخالف تھا دیکارت کا، ہیوم کی آمد سے اس کی اس پرنسپل ڈویلٹی کا ایک اینڈ گر گیا۔ وہ کون سا اینڈ گرایا ہوگا ہیوم نے؟ یا کچھ تو حصہ لیجیے، ہیوم نے اس ڈویلٹی کا کون سا اینڈ گرا دیا ہوگا؟ ہیوم نے اس ڈویلٹی کا شعور والا اینڈ، روح والا اینڈ، میٹا فزکس والا اینڈ، اور نتیجتاً خدا والا اینڈ گرا دیا۔ لیکن چونکہ یہ ڈویلٹی ایک تقدیر کی طرح کام کر رہی تھی ویسٹرن سائیکی اور ویسٹرن مینٹیلٹی میں، تو اس ڈویلٹی کے در و بست سے نکالنا ہیوم کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔
تو ہیوم نے اس ڈویلٹی کو ری ڈیزائن کر دیا، ری فارم کر دیا، اور وہ ریفرمیشن یا اس کی جو ری ڈیزائننگ ہے وہ ہے شعور اور شے کا ڈویلزم۔ وہ کہتا ہے کہ شے شعور میں جو ہے وہ شے فی الوجود سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا، مطلب وہی ڈویلزم اس نے سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ میں کر دیا اور علم کی تعریف بدل دی۔ لیکن چلو ہیوم پہ جب آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے۔ تو یہ ڈویلزم نیٹشے تک پہنچتے پہنچتے، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے واقعاتی مراحل کیا ہیں، ہم تو جمپ کر کے پہنچ رہے ہیں کہ یہ ڈویلزم ہیوم کے زیر اثر کانٹ کے فلاسفی آف کریٹیسزم کے نتیجے میں نیٹشے تک پہنچتے پہنچتے بہت لاؤڈ ہو گئی اور بہت گاڈ لیس ہو گئی، بہت مطلب مابعد الطبیعی عناصر سے پوری طرح چھٹکارا پا لیا۔ نیٹشے نے آ کر، جس کے بارے میں میرا یقین یہ ہے کہ ویسٹ اپنی ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی دونوں میں جن اسٹرکچرز کا نام ہے وہ براہ راست نیٹشے کی بنائی ہوئی ہے، اور نیٹشے کی حیثیت گویا مغرب جیسا کہ ہے اس کے بانی واحد کی سی ہے۔ جو کام دیکارت نہیں کر سکا وہ نیٹشے نے کر دکھایا۔ وہ کیا کہ نیٹشے نے نظریہ اور پیشن دونوں فراہم کر دیا، اور نیٹشے نے جو بڑا غضب کیا وہ یہ کہ دیکارت پیشن کو بدن کی پراپرٹی سمجھتا تھا، نیٹشے نے پیشن کو شعور اور وجود کی سب سے قیمتی متاع بنا کے دکھا دیا، اور اس نے نظریے، کانسیپٹ، تصور اور عقیدے کو ایک غیر فطری اور مصنوعی جبر سمجھ کر تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مطلب نیٹشے نے ساری سچویشن کو، اگر وہ سر کے بل تھی تو پاؤں کے بل کر دیا، اگر پاؤں کے بل تھی تو سر کے بل کر دیا۔ مطلب دنیا میں انسان اور خدا کے بارے میں قائم ہونے والے تصورات پر اتنی شدت کے ساتھ اتنا بڑا حملہ کبھی نہیں ہوا تھا جو نیٹشے نے کیا۔ اس نے انسان کو اس کے تمام تصورات سمیت رد کیا، اس نے خدا کو اس کے بارے میں تمام تصورات سمیت جو ہے وہ انکار کا ہدف بنا لیا، اور یہ رویہ جو ہے وہ آگے چل کے ویسٹ میں تہذیبی اصطلاحوں میں اور مزاجوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم نیٹشے پہ جائیں گے، نیٹشے پہ کئی نشستیں کریں گے۔ تو نیٹشے نے آ کر اس ڈویلزم کو، اس بیسک ڈویلٹی کو ایک عجیب رنگ دے دیا۔ اس کے میں دو حصے آپ سے عرض کرتا ہوں، باقی ہم تفصیل نیٹشے میں کریں گے۔ پہلا یہ کہ دیکارت کے یہاں ایسنس آف ڈویلٹی مائنڈ اور باڈی تھا، یا اسپرٹ اینڈ میٹر تھا، یا گاڈ اینڈ یونیورس تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر بھی مطلب کچھ نظریاتی رنگ رکھتے ہیں۔ اس نے آ کر اس کو فارم اور ایسنس میں فارم اور آئیڈیا میں بدل دیا، کہ اب ڈویلزم ہے فارم اور آئیڈیا میں۔ اب ڈویلزم ود آؤٹ نہیں رہا، ود ان ہو گیا۔ نیٹشے کا جو کارنامہ یا ظلم جو چاہے کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ دیکارت نے ڈویلزم کو ود آؤٹ رکھا تھا، مطلب ایک قانون ہستی کی حیثیت دے کر رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔
نیٹشے نے آ کر اس کو پوری سختی سے سبجیکٹیوائز کر دیا اور اسے ودن رکھا. ودن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شعور میں بننے والے چند آئیڈیاز جو وجود میں حاضر تمام صورتوں کو حقارت کے ساتھ رد کر کے ایک ایسا خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں پھر وہ اپنی پسند کی مٹی لا سکے، اپنی پسند کے بیج لا سکے اور اپنی پسند کے مالی رکھ سکے. سمجھ رہے نا؟ نیٹشے ٹوٹل نہیلسٹ ہے. نیٹشے اس پوری کائنات کو انسان سمیت فنا ہونے کی آگ میں جھونک کر اس کی راکھ کو بھی غائب کر کے ایک نیا اسلوب ہستی اور ایک نیا مزاج علم پیدا کرنے آیا تھا. تو اس کو اگر ہم فلسفیانہ لہجے میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ نیٹشے نے آ کے کہا کہ میں نے شعور کے سب سے گہرے تصور کو پہلی مرتبہ دریافت کیا ہے، اور اس تصور کو دریافت کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وجود کا پورا نظام گھٹیا، کرپٹ اور ناقابل التفات ہے. وجود کے تمام کیریکٹرز کو فنا ہونا چاہیے، جبھی ذہن میں پیدا ہونے والا یا دریافت ہونے والا یہ آئیڈیا ایکچوئلائز ہو پائے گا. یہ نیٹشے ہے. اور آپ سمجھ گئے نا کہ اس کے اس بلند آہنگ خطیبانہ تصور نے ویسٹ کو زندگی کے ایک ایک انچ میں کیسا متاثر کیا، وہ ہم اس بعد میں دیکھ لیں گے. تو موجودہ مغرب، جس کا تفصیلی مطالعہ ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیش نظر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ یہ ایک عقیدہ ثنویت پر بننے والا نظام ہے، اور اس کی تشکیل کی تاریخ میں بنیادی کردار دیکارت کا تھا اور حتمی کردار نیٹشے کا ہے. وہ کردار جو دیکارت کے نتائج فکر یا مقاصد فکر سے بالکل مختلف ہیں، اور اس نے تمام تصادم کو، اس دوئی کو متصادم بنا کر اور اس کو انٹرنلائز کر کے ایک خاص مزاج، ایک مخصوص نفسیات اور ایک منفرد ذہن اور اس ذہن کے نئے مقاصد پیدا کیے، جن کو حاصل کرنے کے لیے مغرب آج بھی ایک سدھے ہوئے جانور کی طرح رہٹ کے گرد گھوم رہا ہے. تو آج اتنا بہت ہے. آج اتنا مطلب میری گفتگو یہاں تک روک دیتے ہیں. اگلی مرتبہ جو ہے وہ ہم نیٹشے اور دیکارت کے بیچ میں فلسفیانہ نظریات اور تہذیبی اصول میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں وہ ہم دیکھیں گے، اور نیٹشے کو الگ سے 2-3 نشستوں میں کھولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نیٹشے جتنا جتنا کھلتا چلا جائے گا موجودہ مغرب کے بارے میں ہمارا علم اتنا اتنا بڑھتا جائے گا. تو میری ایک خواہش ہے کہ ایسے سوالات ضرور اٹھائے جائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ باتیں مطلب ہم لوگ یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں.